رسول اکرم نبی محتشم شفیع امم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. جی اب یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چاند کی کیلکولیشن کر لو، جب رویت کے حوالے سے تمہیں علم ہو جائے کہ چاند دکھنے کے قابل ہے جی تو اس وقت تم یکم تاریخ کر لو، اگر چاند دکھنے کے قابل نہیں ہے تو یکم تاریخ نہ کرو، یا عید کا اعلان نہ کرو، رمضان کا اعلان نہ کرو. اس طرح کے ارشادات نہیں ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ چاند جو نظر آ سکتا ہے اس کی میں نے کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کی، 4 شرطیں میں نے بیان کی. ایک 5ویں شرط بھی ہے کہ فصل غروبین، یعنی چاند غروب ہو سورج کے غروب ہونے کے 40 منٹ بعد، سورج کے غروب ہونے سورج کے غروب ہونے کے 40 منٹ بعد چاند غروب ہو. کم از کم اتنا فاصلہ ہو تو ایسا چاند انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو چاند اس کنڈیشن میں نہ ہو اس کو دیکھ پانا یہ انسانی عادت کے لیے محال ہے، ناممکن سی بات ہے. یعنی محال عادی ہے، انسانی جو عادت ہے اس کے مطابق یہ عمل محال ہے، ایسا چاند نظر نہیں آ سکتا. اب آپ کہیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب محاق کے بعد نیا چاند پیدا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں علم ہو گیا کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا، یعنی ہمیں علم ہو گیا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے. جب ہمیں علم ہو گیا تو ہم نے یکم تاریخ کا اعلان کر دیا. ایسا نہیں ہے، ہم نے چاند کو دیکھنا ہے. اصل ہے رویت، اور رویت کے کچھ قوانین ہیں، اور وہ قوانین کہتے ہیں کہ 19 گھنٹے سے چھوٹا چاند ہمیں نظر نہیں آ سکتا، 1% سے جو کم روشن ہے وہ نظر نہیں آ سکتا، اگر اس کا آلٹیٹیوڈ 8 سے کم ہے وہ نظر نہیں آ سکتا. جب ہم نے چاند کی شرائط کو دیکھا، اب پھر اس پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شرائط پر اعتبار کر لیا جائے. جو چاند ان شرائط پر پورا اترتا ہے اس چاند کو دیکھتے ہوئے کیلنڈر بنا لیا جائے، یکم تاریخ کر لی جائے. اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ چاند کی عمر 20 گھنٹے ہو، 22 گھنٹے ہو، تمام شرائط پوری ہوں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہو کہ بادل آ جائیں اور وہ چاند دکھ سکتا تھا لیکن نہ نظر آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح قولی فرمان ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، جب چاند دیکھنے کے اعتبار سے غیم چھا جائے، بادل چھا جائے تو فَقْمِدُ الْعِدَّ ثَلَاثِينَ، پھر 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو. تو لہٰذا مدار رویت وہ اس بات پر ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں، اور دیکھنے کے اعتبار سے چاند کی میں نے شرائط آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہیں. اب اس پر بعض لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چاند تھا وہ 12 گھنٹے کا، جس طرح کہ ابھی رمضان کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا 29 تاریخ کو، وہ چاند 12 گھنٹے کا تھا، 12 گھنٹے سے کچھ زائد تھا. جو 12 گھنٹے کا چاند تھا وہ نظر نہیں آ سکتا تھا، انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ رمضان کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے. اگر کوئی ایک بھی نہ دیکھتا سب گناہگار ہوتے، تو لہٰذا اس کو دیکھنے کا اہتمام کیا گیا. لیکن وہ چاند نظر نہیں آ سکتا تھا، اس چاند نے دکھائی نہیں دینا تھا، وہ نظر نہیں آیا. اب جب اگلے دن چاند پہنچا تو وہ چاند 12 گھنٹے کا نہیں رہا، وہ چاند 24 جمع 12 36 گھنٹے کا ہو گیا، اور دیکھنے بھی موٹا دکھائی دیتا. اب یہ ہے کہ اس چاند کا صرف 1% حصہ روشن نہیں تھا، 1.7 1.8 یا 2% اس کا حصہ روشن تھا. اب یہ ہے کہ وہ چاند دکھنے میں بڑا دکھائی دیا، اور وہ چاند افق پر زیادہ دیر کے لیے موجود رہا. تو پھر اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند 2 تاریخ کا تھا، حالانکہ وہ 1 تاریخ کا چاند تھا، کہ اس کی عمر زیادہ ہے. اب 20 گھنٹے کا اگر چاند نظر آ سکتا ہے 19 گھنٹے کا، تو جس چاند کی عمر 36 گھنٹے ہوگی وہ چاند ہمیں بڑا دکھائی دے گا. لیکن بڑا دکھائی دینے کے باوجود وہ 2 تاریخ کا چاند نہیں ہوگا، وہ یکم تاریخ کا چاند ہوگا. اچھا، اس پر ایک اور بھی تفریح ہو سکتی ہے اس مسئلے پر کہ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے ہو اور پورے پاکستان کے اندر بادل آ جائیں، مثال کے طور پر پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی رویت نہیں ہو سکی، تو اب وہ چاند جو 22 گھنٹے کا تھا نظر آ سکتا تھا،
لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا اور حدیث کے فرمان پر عمل ہوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اب اگلے دن وہ چاند 22 جمع 24 46 گھنٹے کا ہو جائے گا، اب وہ بہت بڑا دکھائی دے گا، لیکن حدیث کے مطابق ہم نے صحیح بات پر عمل کیا عدت پوری کی تیس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء پر طعن کرنا، اعتراض کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر فرمان موجود ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دشمنی سے مراد ہے تکلیف دینا، اور وہ تکلیف بعض اوقات انسان اپنی زبان سے بھی دیتا ہے، اور علماء کے گروہ میں بھی بعض اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جماعت علماء پر طعن کریں گے تو یہ طعن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہوگا۔ تو علماء حقہ پر طعن کرنے سے، ان پر اعتراضات کرنے سے اب علم ہوتا نہیں ہے، جانتے ہیں نہیں کہ چاند کی رؤیت کے لیے کیا دیکھنا ہے، شرائط کیا ہیں، شریعت کا مدار کیا ہے۔ تو اب اس پر اگر اعتراض کیا جائے گا تو گویا ایسا ہے کہ بندہ بغیر کچھ جانے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر کچھ سوچے، انسان بہت بڑی یونیورسٹی پر کوئی نرسری کلاس کا بچہ اعتراض کر دے کہ یہاں پر پڑھانے والے پروفیسر صحیح انداز سے تعلیم نہیں دے رہے، تو یہ انسانی فہم کا قصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جی